آدم فرماتے میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے جنت میں دیکھا کہ جنت کے پتوں میں ہر جگہ اللہ کا نام لکھا ہے، ساتھ میں محمد بھی لکھا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ وہ ہے، سن کر کہو میں سمجھ گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اور محمد وہ ہے جس کے لیے کائنات بنی۔ المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے اور آپ کے لیے بڑا ہی خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ہم نے ربیع الاول کے مہینے میں قدم رکھ کر آمد مصطفیٰ کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ آمد مصطفیٰ ہر سال کی آمد سے اسپیشل ہے، 1500 سالہ۔ ابھی تک علماء کرام تقریر کرتے تھے 1400 سال ہو گئے، ہے نا؟ اب انشاءاللہ کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ ہمیں لگ رہا پیچھے والے سوئی کہاں ہیں؟ ارے وہ بھی تو بولے کہ کیا کہا جائے گا؟ 1500 سال۔ لیکن دیکھیے 1500 سال ہو گئے، آج بھی ذکر چل رہا ہے، کوئی کمال کی بات نہیں۔ جب آمد سے پہلے ذکر ہو رہا ہو، جس کا ہزاروں سال پہلے ہو رہا ہو، حضرت آدم جن کا ذکر کر رہے ہوں، اپنے بیٹے حضرت شیش کو بلا کر کہ اے بیٹے سنو، جب کوئی پریشانی درپیش آئے تو پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہ، بلکہ محمد کا وسیلہ لینا۔ اے ابا جان، یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ ابو الانبیاء، آپ جو ہیں ابو الانسان ہیں، انسانوں کے باپ ہیں آپ، اور ہمارے درمیان محمد کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت آدم فرماتے ہیں سنو سنو، میں ابو الانسان ہوں لیکن ابو الروح محمد عربی ہیں، میں انسانوں کا باپ ہوں لیکن محمد عربی روحوں کے باپ ہیں۔ سب سے پہلے روح، سب سے پہلے نور محمدی بنایا گیا نا۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور میرے نور سے تمام کائنات کو بنایا، اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ تو سب سے پہلے کون تخلیق ہوئی؟ محمد عربی کے نور کی تخلیق ہوئی، میرے آقا کا نور سب سے پہلے ہے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں، اور سنو آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہا ابا جان آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت آدم فرماتے ہیں میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے جنت میں دیکھا کہ جنت کے پتوں میں ہر جگہ اللہ کا نام لکھا ہے، ساتھ میں محمد بھی لکھا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ وہ ہے، سن کر کہو میں سمجھ گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اور محمد وہ ہے جس کے لیے کائنات بنی۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اور محمد عربی وہ ہے جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے۔ تو یہاں سے لے کر وہاں تک تم ہی تو مالک ہو، سن کر کہو میرے آقا، یہاں سے لے کر وہاں تک تم ہی تو مالک ہو۔ یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے لیے۔ نبی آئے تو کائنات میں بہار آئی، بہار بھی آئی اور لوگ پریشان نہیں ہوئے، سمجھ رہے؟ بہار بھی آئی اور لوگوں کے منہ تر بھی گئے۔ کیسے کہ ایران کے محل کے 14 کنگورے جو اپنی شان سمجھا کرتے تھے، آندھے منہ گر گئے، ٹوٹ گئے، اور مصر میں اور دیگر جگہوں میں کے علاقے روشن ہو گئے، اور فارس کا آتش کدا فارس میں جو 1000 سال سے جل رہا تھا، کتنے سال سے؟ کم ہوتا ہے 1000 سال، 1000 سال سے فارس میں، یعنی جو ہے جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، یعنی مجوسی، وہ 1000 سال سے اپنے آتش کدا کو جلائے ہوئے تھے، بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن نبی کائنات کی آمد سے وہ آتش کدا بجھ گیا، جو 1000 سال سے مسلسل کنٹینیو ایوری
ٹائم جل رہا ہو، ایک سیکنڈ بجھایا نہ گیا ہو، یعنی اسے جاری رکھا گیا ہو، لیکن نبی کائنات جلوہ گر ہوئے، آتش کدہ اچانک بجھ گیا، اعلان ہو گیا، پوچھا گیا کیوں بجھا؟ تو آتش کدہ نے اپنی زبان سے جواب دیا، سنو نبی کی آمد میں بجھا ہوں، یعنی میں نے بتا دیا ہے آقا آپ کی میلاد ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، میں بجھ گیا، میں نے بتا دیا کہ آپ کی میلاد میں بجھا ہوں، لیکن جو آپ کی میلاد مناتا جائے گا میں اس کو بجھتا چلا جاؤں گا۔ میں بجھ گیا، آگ وہاں بجھی، لیکن نبی کا میلاد جو مناتا جائے گا آگ اس پر بجھتی جائے۔ کہو یار پیغام مل گیا، نبی کا میلاد جو مناتا جائے گا آگ اس پر بجھتی جائے گی۔ الحمدللہ۔ اور کیا ہوا؟ ایک سے ایک واقعات رونما اصحاب فیل کا واقعہ آپ سن چکے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں گھر میں اکیلی تھی، پریشان تھی۔ جب پریشان ہوئی ایک عجیب آواز ہوئی، زوردار آواز ہوئی جس سے میں ہول گئی، مجھے ڈر محسوس ہونے لگا۔ اچانک ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے پروں سے میرے سینے کو ملا، میرا درد کافور ہو گیا، درد جو ڈر تھا، خوف تھا، وہ ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دو عورتوں کو دیکھا، اس کے ساتھ بہت ساری عورتیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس میں سے ایک نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، اور دوسری نے کہا حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ دو عورتیں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اتنی ساری عورتیں یہ کون ہیں؟ کہا یہ جنتی عورتیں ہیں، یہ حوران بہشت ہیں۔ پتہ چلا آنے والا معمولی نہیں ہے، آنے والا نبیوں کا سردار ہے، تو ایک نبی کی والدہ آ رہی ہے، ان کے ساتھ حوریں بھی آ رہی ہیں، ان کے ساتھ حوریں بھی آ رہی ہیں، آنے والا معمولی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے کچھ پرندوں کو دیکھا جو اڑ رہے ہیں، پتہ چلا وہ پرندے نہیں ہیں بلکہ جنت کے فرشتے ہیں جو اڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اہتمام ہے، یہ اہتمام و انصرام ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں میں نے 3 لوگوں کو دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ ایک تشت لیے ہیں، عظیم تشت ہے، بڑا تشت ہے، جسے ہمارا حالی کہتے ہیں، سینی بولتے ہیں۔ اس میں 4 کنگورے ہیں، 4 ہیں، اور ہر میں ایک سفید موتی قیمتی لگا ہوا ہے۔ اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے یہ دنیا کے 4 کونے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا ہے۔ اچانک حضرت آمنہ فرماتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ میرا درد ختم ہو گیا اور نبی کائنات کی ولادت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ تشت آیا، 4 کونے ہیں، 4 موتی لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان 4 کونے میں سے کسی ایک کو اخذ کر لیجئے، پسند فرما لیجئے۔ میرے آقا سید کائنات چھوٹے، آپ نے کہہ دیا اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک بیچ تھالی میں رکھ دیا۔ آواز آئی، آپ نے خانہ کعبہ دنیا کو کے 20 سینٹر خانہ کعبہ کو پسند کیا ہے۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ دنیا کا سینٹر، وہیں سے زمین کو پھیلا ہے، آپ نے بیچ میں رکھا، دنیا کے 4 کونے۔ فرمایا گیا آپ نے سینٹر خانہ کعبہ کو پسند کیا ہے، ہم آپ کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیں گے۔ اور پھر ان میں سے کچھ فرشتے آئے، آپ کو بہترین لباس میں لپیٹا، ایک فرشتہ اپنے پروں میں لے کر آپ کو گیا، جنت میں لے کر گیا۔ وہ فرشتہ کوئی اور نہیں تھا، وہ فرشتہ جنت کا دروغہ رضوان جنت ہے۔ مصطفیٰ کو اپنے پر میں جس نے لے لیا تو اللہ نے یہ مقام دے دیا کہ جنت کا دروغہ بنایا ہے۔ مقام یہ ملا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ دروغہ جنت بنایا ہے۔ مصطفیٰ کا احترام کر لے تو یہ مقام مل جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں۔ عرب کا دستور ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، 7 دن آپ نے دودھ پلایا، اس کے بعد 7 دن ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اور سنیے ابو لہب کی باندھی صوبیہ کون ہے؟ سنتے رہتے ہوں گے۔ میلاد مصطفیٰ میں جشن مناتے ہیں تو فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا، ہم تو بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتے۔ اور میلاد مصطفیٰ میں اگر ہم جشن منا رہے ہیں تو فائدہ تو ہونا چاہیے۔ ارے ہم تو نبی کے عاشق ہیں، غلام ہیں۔ آؤ نبی کے گستاخ کو دیکھو، ابو لہب ہے، ایمان نہیں لایا ہے، نبی نے کئی بار کہا ہے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ جب اس نے سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر ہو گئے ہیں، بچہ آ گیا ہے، دنیا میں تشریف لے آیا ہے، تو کیونکہ بھتیجے تھے آپ رشتے میں ابو لہب کے، تو اس کے پاس ایک باندھی تھی جس کا نام تھا صوبیہ۔ سننا، دل کے کانوں سے سنو کہ تم اگر جشن مناتے ہو تو غلط نہیں کرتے ہو، بلکہ فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ابو لہب ہے، اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، لیکن جب اس نے سنا کہ بیٹا آ گیا ہے تو اس کے پاس ایک باندھی ہے جس کا نام صوبیہ ہے۔ صوبیہ نے آ کر خبر دی، سنو
लड़का आ गया है, तुम्हारा भतीजा आया है। अबू लहब इस्लाम का दुश्मन, नबी का दुश्मन होने के बाद जब सुना तो रिश्तेदारी में मोहब्बत आ गई, उंगली का इशारा किया कि तुम आजाद हो। अल्लाह अकबर। अबू लहब बेईमान बना, ईमान के साथ दुनिया से नहीं गया। लेकिन जब किसी वली ने, किसी अल्लाह के नेक बंदे ने पूछा कि सुनो तुम्हारे साथ क्या हुआ, कहा बहुत दर्दनाक अजाब हो रहा है, जहन्नम की आग में मैं जल रहा हूँ, लेकिन एक फायदा है, पीर के दिन मेरी बानी सौदिया ने आकर मुझसे कहा था कि नबी कायनात तशरीफ लाए हैं, तो मैंने उंगली का इशारा करके उसे आजाद कर दिया। तो जब पीर की शब आती है, रात आती है, तो आजाद उठा लिया जाता है, आजाद उठा लिया जाता है, जहन्नम की आग से छुटकारा मिल जाता है। और सुनो, जिस उंगली का इशारा मैंने कर कर उसे आजाद किया था, अल्लाह ने उसी उंगली में मेरे पानी जारी कर दिया है। हर पीर की रात मेरा अजाब भी छुटकारा मिल जाता है और पानी का चश्मा भी जारी हो जाता है। उंगली के इशारे से पानी भी आ रहा है और आजादी भी मिल रही है आग से। किससे? आग से। वहां आग ने बता दिया मिलाद करोगे तो आग से महफूज रहोगे, यहाँ आग ने बता दिया सुनो उंगली का इशारा मोहब्बत की निगाह से किया जाएगा तो यही उंगली से आग ना होगी बल्कि पानी जारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया है। और फायदा क्या है मिलाद मनाने में? फायदा क्या है? नबी कायनात की विलादत थी। हज़रत आमना फरमाती हैं मैं अपने घर में हूँ, मैंने देखा आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं, जिब्रील झंडे लेकर आए हैं, 3 झंडे, झंडी नहीं, क्या झंडी नहीं, आज झंडी पर इतराज करके झंडी न लगाइए, झंडी न लगाइए, क्या करेंगे लगाकर? सोचना चाहिए। अल्लाह को मालूम था, अरे अल्लाह तूने झंडे क्यों भेजे? अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत में सुनो सुनो, एक ऐसी भी जमात होगी कि जो झंडी पर इतराज करेगी मैं झंडे भेज रहा हूँ, तो झंडी पर इतराज करेगी मैं झंडे भेज रहा हूँ, झंडे लगाओ। 3 झंडे आ गए, एक खाने, एक मशरिक में लगाया गया, एक मगरिब में लगाया गया, एक खाने काबा की छत पर फहराया गया, उसके फरेरे फैल रहे हैं और ये गवाही देने वाले हैं, ये गवाही देने वाले हैं कि आने वाला कोई और नहीं है बल्कि वो है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया में चलेगी, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया में चलेगी। और ऐसी नहीं चलेगी बल्कि लोगों के दिलों पर चलेगी। लोग अपने बाप की यौम विलादत, अपने नाना की, अपने दादा की यौम विलादत भूल जाएंगे, लेकिन नबी की विलादत क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे बाप अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह हर साल एहतिमाम किया करते थे, काहे का? मिलाद मुस्तफ़ा का। काहे का करते थे? अपनी शान के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों को बुलाते थे और खाना अच्छे से अच्छा खाना खिलाया करते थे। तो पता चला लोगों को खाना खिलाना नबी कायनात की मिलाद में, खुशी में, उनकी आमद में क्या है? इबादत है। क्या है? इबादत है। हज़रत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं मेरे बाप अब्दुल रहीम हर साल किया करते थे। एक मरतबा माली हालत तंग थी, पैसे कम थे लेकिन जोश कम नहीं था। जुमगर कहो यार, जोश कम नहीं होना चाहिए। पैसा तो आता और जाता रहता है ना? कहते हैं ना पैसा जो है हाथ का क्या है? मैल है, कभी चला जाता है कभी आ जाता है। तो आज कोई रईस है कल कोई रईस हो जाएगा, है ना? कभी एक ऐसा नहीं होता। फकीरों को भी अमीर बनते देखा है और अमीरों को भी फकीर बनते इसी दुनिया ने देखा है। अल्लाह भाई, माली हालत कम थी, पैसे कम थे लेकिन जोश कम ना था। तो क्या किया? पहले अच्छा इंतजाम करते थे, अब पैसा कम है तो उन्होंने भुने चने मंगवाए। क्या मंगवाए? झूम कर कहो यार, क्या मंगवाए? भुने चने मंगवा लिए और उसी में मिलाद पढ़ लिया और तबरुक बांट दिया गया। रात में सोए, देखा क्या? मुस्तफ़ा का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल जलवागर हैं और उनके सामने एक तश्त रखा है। जब मैंने करीब से देखा तो कोई और तश्त नहीं है, वही तश्त है जो मेरे पास था, जिसमें मैंने भुने चने बांटे थे। मेरे आका वो तश्त लिए हैं और वो भुने चने रखे हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा नीचे के चनों को ऊपर कर रहे हैं, ऊपर के चनों को नीचे कर रहे हैं। मैंने देखा मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए। सुनकर कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया और बता दिया सुनो, अगर मेरी मोहब्बत में अगर तुमने चने भी बांटे हैं तो बारगाह मुस्तफ़ा में कबूल है।
اگر چنے بانٹے گئے ہیں تو قبول ہیں، ہم پلاؤ بانٹیں، ہم شیرینی بانٹیں، ہم مٹھائی بانٹیں، قبول نہ ہو، بس محبت ہونا چاہیے۔ محبت ہوگا تو یقیناً ایک پیسہ بھی اگر آپ خرچ کریں گے میراث میں تو فضول خرچی نہیں ہوگی، بلکہ آپ یہاں خرچ کریں گے، اللہ اس کا نعم البدل دنیا میں دے گا اور آخرت میں جو اجر دے گا اس کا حساب تو ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میراث مصطفیٰ ہے کیا؟ نبی کا ذکر ہی میراث ہے، نبی کا ذکر ہی میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل امین حاضر ہوئے، آتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو آپ جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صحیح اندازہ تو نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک بات ہے، جیسے مان لیجیے پرانے بہت کوئی بوڑھا آدمی ہو جس کی عمر، آج کل تو آدھار کارڈ بنتے ہیں تو ڈیٹ آف برتھ بھی پڑی رہتی ہے، پوچھا جائے تو کچھ لوگ بہت پرانے جب ہوتے تھے تو بھیا اتنا تو نہیں بتا پائیں گے کہ ہماری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور بتا پائیں گے باندہ میں ریلوے اسٹیشن میں 1-2 گاڑی آتی تھی اور دوسری دکان باہر تھی بس۔ وہ دور ہم نے دیکھا، آپ کو ڈھیروں گاڑیاں آتی ہیں اور ڈھیروں دکانیں ہیں باہر میں، وہ دور دیکھا کہ 1-2 دکان نہیں، تو مطلب وہ بتاتے ہیں بہت پرانے ہیں، یہ کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں ہم بہت پرانے، ہمیں اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے۔ جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ چوتھے حجاب نور پر یعنی چوتھے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا، کتنے سال کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ۔ کتنا؟ چوتھے حجاب نور پر یعنی چوتھے آسمان پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چوتھے حجاب نور پر نمودار ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، اسی سے اندازہ لگائیے کہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ لستو عالم غیرہ ان فی حجاب الرابع نجما یتلو کل 70,000 مرۃ، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کیسا تھا؟ یا رسول اللہ ایسا تھا کہ 70,000 سال تک میں اس کا انتظار کرتا تھا نکلنے کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ میں مصطفیٰ وہ ستارہ ہوں۔ واللہ انا ذالک الکوکب، میرے آقا فرماتے اللہ کی قسم وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ یعنی تم اپنی عمر کا اندازہ بتا رہا ہے، تم نے جسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، میں مصطفیٰ ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جبریل سے قریب آؤ، جبریل قریب آئے، میرے آقا نے اپنا صافہ مبارک امامہ مبارک اوپر کیا، دیکھا جبریل نے دیکھا جو 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا تھا ستارہ جسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، یہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کی پیشانی میں وہ تارا چمک رہا ہے۔ آقا کے قدموں کو پکڑ لیا، یا رسول اللہ یہ ستارہ وہی ہے جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ تو ہم کسی غیرہ نتو غیرہ کا میلاد نہیں منا رہے بلکہ اللہ کے حبیب کا میلاد منا رہے ہیں، اور پہلے بھی عاشقوں نے منایا ہے، آج بھی عاشق منا رہا ہے اور قیامت تک آنے والے عاشق مناتے رہیں گے۔ کیوں مناتے رہیں گے؟ 2-4 سال کا رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ حشر تک، کب تک؟ 2-4 سال 5 سال تک نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ نجد کے قلعے مثل فارس، نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے۔ آنے والی شخصیت رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ان کے عاشق بھی لوگوں کے لیے رحمت بنے۔ کیا بنے؟ رحمت بنے، لوگ دیکھ کر اسے محبت کریں۔ الحمدللہ جلوس محمدی میں بہت ساری اچھی چیزیں ہو گئی ہیں کہ جو کبھی پینٹ شرٹ پہن کے لوگ نکلا کرتے تھے، آج وہی انسان وہی مسلمان لباس اسلامی پہن کر نکلتا ہے، سر پر امامہ سجا کر نکلتا ہے، ہاتھوں میں جھنڈیاں لے کر نکلتا ہے اور اعلان کرتا ہے تم جتنی جھنڈی روکنا چاہو روک لو، ہم جھنڈی بھی لیں گے اور جھنڈا بھی لیں گے۔ لیکن طریقہ کار اور بھی کچھ کمیاں ہیں، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ شاعر قاضی کی اپیل سن لیں، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان ملت نظم و نسق بہتر ماحول ادب اور تمیز تہذیب ہر حال میں منائے رکھیں۔
محسن انسانیت پیغمبر اسلام یوم ولادت وسعادت پیدائش مبارک عید میلاد النبی آپسی اتحاد امن محبت اور بھائی چارے کا پہچان کا دن ہے، کیا ہے گا محبت کا دن ہے۔ لہذا ایسے میں ہر مسلمان خاص کر نوجوانوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ حسن عمل یعنی اچھے کام سے اپنا اسلام کا پیغام امن و محبت اور بھائی چارہ عام کرنے کے ساتھ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظم و نسق بہتر ماحول بھی درست رکھنے میں اپنا تعاون پیش کریں۔ اس کی ذمہ داری زیادہ تر نوجوانوں کی، کیونکہ نوجوان ہر جگہ جاتے ہیں۔ ان خیالات کو مرکزی کمیٹی جشن عید میلاد النبی شہر باندہ کے صدر مولانا سید میراج مسعودی عقیل میاں شہر قاضی باندہ نے مرکزی کمیٹی کے عہدیداران کے مشوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوان اسلام سے اپیل کی ہے کہ جشن عید میلاد النبی کو پرامن طریقے سے منانا ہم مسلمانوں کی مذہبی و اخلاقی ذمہ داری ہے۔ خاص کر نوجوانوں کو جلوس کے دوران بہتر ماحول بنائے رکھنا ہوگا، جس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان طبقہ جلوس کے دوران ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے ساتھ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے چاق و چوبند رہے اور امن و امان کا ماحول قائم رکھنے کے لیے پولیس پرشاسن کے ساتھ مکمل تعاون کو یقینی بنائیں۔ کسی قسم کی اشتعال انگیزی سے خود بھی بچیں اور امنی پھیلانے والے لوگوں پر بھی نظر رکھیں۔ جو آپ کے آس پاس اگر لگ رہا ہے آپ کو کہ آدمی سندے گیا ہے، غلط آدمی ہے، بھی پاک آ گیا ہے، تو آپ الجھے نہیں، مطلب آس پاس مرکزی کمیٹی کے لوگوں سے رابطہ کریں یا پرشاسن کے لوگ ہیں تو ان تک